بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، یعنی اگر آپ کا مسلمان بھائی ان 5 چیزوں میں آپ کو مبتلا دکھائی دیتا ہے، پریشان حال دکھائی دیتا ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی مدد کریں۔ مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو اس کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے۔ اور وہ 5 حقوق کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا، سلام کا جواب دینا، یعنی اگر آپ کو کوئی مسلمان بھائی راستے سے گزرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور وہ آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ کو اس کے سلام کا جواب ضرور دینا چاہیے۔ سلام کرنا کوئی فرض نہیں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اگر کوئی سلام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہے، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کر رہا ہے، اور وہ اسی لیے آپ کو سلام کر رہا ہے۔ اگر اس نے سلام کر دیا تو اب آپ کے اوپر ضروری ہے، آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے اس مسلمان بھائی کے سلام کا جواب دیں۔ اور دوسرا، بیمار کی عیادت کرنا۔ اگر آپ کا مسلمان بھائی بیمار ہے، پریشان ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اس مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائیں، اس کی بیمار پرسی کے لیے جائیں، اس کا حال پوچھیں، اس کی طبیعت جانیں کہ بھئی آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ اور اگر وہ کسی چیز کا حاجت مند ہے، مثال کے طور پر اس کے پاس پیسے نہیں ہے، اس کو مال کی یا جان کی مدد کی ضرورت ہے، تو پھر آپ اس کی مدد کریں، پیسے سے بھی، جان سے بھی، کسی بھی لحاظ سے آپ اس کی مدد کریں۔ جب آپ بیمار کے پاس بیمار پرسی کے لیے جائیں تو اس کے پاس زیادہ نہ بیٹھے رہیں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ لوگ چلے جاتے ہیں اور آدھا گھنٹہ بہت دیر تک بیٹھے رہتے ہیں۔ اب بیمار کو پریشانی ہوتی ہے، اس کو ویسی بھی تکلیف ہے، ایسے میں اگر اس کے پاس آپ جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ کراہت کا شکار ہو جائے گا، وہ آپ سے بدظن ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جب اس کے پاس جائیں تو اس کے لیے دعائے مغفرت کریں کہ اللہ تو اس کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، اور اس سے بھی کہیں کہ بھئی آپ بھی ہمارے لیے دعائیں کریں۔ بیمار کی دعا بہت جلد قبول و مقبول ہوتی ہے، تو آپ بھی اس کے لیے دعائیں کریں اور وہ بھی آپ کے لیے دعائیں کرے گا۔ اور تیسرا ہے جنازے کے ساتھ جانا۔ اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں ایز اے مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہمیں اپنے اس مسلمان بھائی کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے، جنازے کی نماز ادا کرنی چاہیے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے کہ اللہ میرے اس مسلمان بھائی کی مغفرت فرما، اس کی قبر کو نور سے کشادہ فرما، اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ نماز جنازہ ہو رہی ہوتی ہے اور ادھر چند مسلمان بھائی ہمارے بیٹھے ہوتے ہیں، مسجد کے باہر ہوتے ہیں، قبرستان کے باہر ہوتے ہیں، یعنی وہ نماز جنازہ نہیں پڑھتے۔ تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ یا تو آپ وہاں پر جائیں نا، اور اگر جا رہے ہیں تو آپ اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے دعائیں کریں، یعنی نماز پڑھیں۔ نماز کا دوسرا نام ہی مغفرت کا ہے۔ اگر آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، تو آپ اس کے جنازے میں بھی شریک ہوں اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں، یعنی نماز جنازہ بھی پڑھیں۔ چوتھا ہے دعوت قبول کرنا، یعنی اگر آپ کا مسلمان بھائی آپ کی دعوت کرتا ہے، آپ کو اپنے گھر پہ بلاتا ہے کھانے کے لیے، تو پھر مسلمان ہونے کے اعتبار سے آپ کو اس کے گھر جانا چاہیے، اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، جو کہ پیغمبروں کا طریقہ رہا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ رہا ہے کہ جب بھی آپ کی کوئی دعوت کرتا تو آپ اس کی دعوت کو قبول فرماتے اور آپ اس کے گھر پر تشریف لے کر کے جاتے۔ تو اگر آپ کی کوئی دعوت کرتا ہے تو آپ اس کو
تو آپ اس کی دعوت کو قبول کریں اور اس کے گھر پر جائیں۔ پانچواں اور آخری ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی چھینکتا ہے، کسی کو چھینک آ جاتی ہے اور وہ الحمدللہ کہتا ہے، تو مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہمیں اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ یعنی اگر کسی کو چھینک آتی ہے، سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ چھینک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب بھی کسی کو چھینک آتی ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی الحمدللہ کہتا ہے، یعنی تمام تعریفات اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں، تو آپ کو بھی جواباً یرحمک اللہ کہنا چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو میرے اس بھائی پر، تو میرے اس مسلمان بھائی پر رحم فرما۔ تو یہ رہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق کہ جن کو ادا کرنا، جن پر قائم دائم رہنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور یہ حقوق ہمیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔